السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حجر اسود کی تاریخ اور اس کی فضیلت کے متعلق گفتگو کی تھی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ مکرمہ میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کے بارے میں کہ جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے سن 317 ہجری کی کہ جب مکہ کے اندر حجر اسود کو خانہ کعبہ سے چرا لیا گیا۔ جی ہاں، 22 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ سے جدا رہا۔ آخر کون تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑا؟ کیا تھا ان کا مقصد؟ آخر کہاں لے کر گئے وہ اس متبرک پتھر کو؟ اور پھر کیسے حجر اسود واپس اپنے مقام پر لوٹ آیا؟ آئیے میں اور آپ جانتے ہیں اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب۔ ناظرین، سن 317 ہجری کرامتہ کی فوج حج کے پہلے روز ابو طاہر سلیمان کی قیادت میں گھوڑوں پر سوار حرم میں داخل ہوئی۔ یہ 8 ذو الحجہ کا دن تھا کہ جب مکہ میں موجود کرامتہ کی فوج نے حج پر آئے ہوئے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے۔ اس نے یہ سارا کھیل مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ دراصل ابو طاہر کرامتی کو بھی ابرہہ کی طرح بیت اللہ کی بجائے ایک اور عبادت گاہ بنانے کا بھوت سوار ہو گیا اور اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا کر گیا۔ ابو طاہر نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ مقام ابراہیم کو تو مکہ کے لوگوں نے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا، لیکن حجر اسود ان ظالموں کے ہاتھ لگ گیا۔ 14 ذو الحج 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کعبے سے اکھاڑنا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے حجر اسود کو پے در پے کئی ضربیں لگائیں، جس سے حجر اسود کو شدید نقصان پہنچا اور بالآخر کدال کے ساتھ اس نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس متبرک پتھر کی جگہ خالی رہ گئی۔ ابو طاہر نے نہ صرف حجر اسود کو کعبے سے نکالا بلکہ کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیے۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان بھی کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے شہر میں ہوا کرے گا۔ امرائے حکومت نے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود کو واپس لایا جائے۔ انہوں نے ابو طاہر کو حجر اسود کے بدلے 50,000 دینار کی بھی پیشکش کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ کرامتیوں سے بار بار حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا اور اس دوران 22 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ جب حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور کرامتہ کے پاس حجر اسود کی واپسی کے علاوہ کوئی صورت باقی نہ رہی تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، اب ان تمام پتھروں میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ اب حجر اسود کا ایک عجیب معجزہ سامنے آیا، وہ یہ کہ جب علماء کرام سے اس صورتحال پر استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے۔ جو پتھر آگ میں پگھل جائیں یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں، حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ تو اس طرح 10 ذو الحج 339 ہجری بدھ کے دن اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے بحرین کے شہر حجر سے واپس لایا گیا اور ایک مرتبہ پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا، اور اسے چرانے والا شخص یعنی ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گیا
اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ہی ذلت آمیز طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے متعلق کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔